ہم سب جانتے ہیں کہ آئنسٹائن ایک جینیس تھا، اتنا کہ اس کا دماغ 1000 سائنسدانوں سے زیادہ کام کرتا تھا، وہ چیزیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ آئنسٹائن نے ان چیزوں پر کام کیا اور اسے پوری دنیا کے سامنے آسان بنا دیا۔ البرٹ آئنسٹائن ایک ماہر طبیعیات تھے جنہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی E=mc² شائع کیا اور فوٹو الیکٹرک لاز بنا کر دنیا کو حیران کر دیا، اور اسی لیے انہیں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ اس کی غیر معمولی سوچ اور سمجھ کی طاقت دیکھ کر لوگوں کا خیال ہے کہ آئنسٹائن کا دماغ غیر معمولی تھا، جو عام انسانوں سے بالکل مختلف تھا۔ اپریل 1955 کو جب آئنسٹائن کا پرنسٹن ہسپتال میں انتقال ہو گیا، ڈاکٹر پوسٹ مارٹم کرنے آیا، چپکے سے آئنسٹائن کا دماغ چرا لیا، کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس ذہین کے دماغ میں کیا ہے۔ جس ڈاکٹر نے آئنسٹائن کا دماغ چرایا تھا وہ ڈاکٹر تھامس ہاروے تھا، جو اس دماغ کے مطالعے میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ نتائج کا سامنا کرنے کے مقابلے میں جب پرنسٹن ہسپتال کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ اس دن سے اس دماغ کے لیے ایک طویل سفر شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر ہاروے ایک پیتھولوجسٹ تھے جو صرف پوسٹ مارٹم کے بارے میں جانتے تھے، اور اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ اس جینیس کے دماغ پر تحقیق کر سکے گا۔ لیکن صورتحال یہ تھی کہ ڈاکٹر ہاروے پرنسٹن ہسپتال میں ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے اور پیتھولوجسٹ کا عہدہ بھی گنوا دیا۔ ڈاکٹر ہاروے آئنسٹائن کا دماغ فیلاڈیلفیا لے گئے، جہاں اس نے دماغ کی بہت سی تصاویر لیں اور انہیں 240 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیا، اور ہر ٹکڑے کو الگ الگ بوٹلز میں محفوظ کر کے اس نے ان سب کو اپنے تہہ خانے میں چھپا دیا۔ اور ڈاکٹر ہاروے دماغ کے ساتھ کینسس کے شہر وچیٹا چلے گئے، جہاں اس نے بطور میڈیکل سپروائزر کام کرنا شروع کیا، اور یہاں اپنے فارغ وقت میں اس نے آئنسٹائن کے دماغ کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اس نے اکثر ملازمتیں بدلیں اور دماغ کے ساتھ مختلف شہروں میں چلے گئے۔ کئی سال گزرنے کے بعد بھی ڈاکٹر ہاروے آئنسٹائن کے دماغ پر کوئی ٹھوس تحقیق نہیں کر سکے۔ اس کا میڈیکل لائسنس منسوخ کر دیا گیا، اور اس کے لیے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ اسے پلاسٹک کی فیکٹری میں کام شروع کرنا پڑا۔ اس وقت اس نے دماغ کے مختلف ٹکڑے بھیجنے کا ایک اچھا فیصلہ کیا تفصیلی تحقیق کے لیے دنیا کے بہترین نیورولوجسٹ کے پاس۔ دماغ چوری ہونے کے 30 سال بعد پہلی بار 1985 میں آئنسٹائن کے دماغ پر ایک مطالعہ شائع ہوا۔ اگلے 28 سالوں کے لیے بہت سے نیورولوجسٹ نے کئی مطالعہ شائع کیے اس باصلاحیت دماغ پر، جس میں معلوم ہوا کہ آئنسٹائن کا دماغ عام انسانی دماغ سے بالکل مختلف تھا۔ سب سے بڑا فرق کارپس کیلوسم حصے میں پایا گیا۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ انسانی دماغ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کا عمل ایک حصے میں ہوتا ہے، اور پھر دماغ جسم کے اس حصے کو سگنل بھیجتا ہے۔ بایاں دماغ جسم کے دائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ دایاں دماغ جسم کے بائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے، اور 90% انسانوں کے لیے بایاں دماغ بولنے، سمجھنے، ریاضی اور حساب کتاب میں کام کرتا ہے، جبکہ دایاں دماغ تخلیقی صلاحیتوں، اشکال کی سمجھ، آرٹ اور موسیقی کے لیے ذمہ دار ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کارپس کیلوسم کا کیا کام ہے؟ وہ ربط جس کے ذریعے دماغ کے دونوں حصے آپس میں جڑے ہیں اسے کارپس کیلوسم کہتے ہیں، اور آئنسٹائن کا کارپس کیلوسم عام انسانوں سے بڑا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے بائیں دماغ اور دائیں دماغ کا مضبوط تعلق تھا، جس کی وجہ سے آئنسٹائن پیچیدہ مسائل اور حالات کا تصور کر سکتا تھا۔ کارپس کیلوسم میں فرق کے علاوہ آئنسٹائن کے دماغ کا پیٹرن بھی دوسروں سے کافی مختلف تھا، اور ریسرچرز کا خیال ہے کہ یہ اچھے نیورون کے بہاؤ کی وجہ تھی۔ نیورون کے اچھے بہاؤ کا مطلب ہے کہ اس کے پاس ریاضی کے حساب کتاب کی بڑی طاقت تھی۔ ایک ریسرچر کے مطابق نیورون کی زیادہ تعداد ہونے کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ جب آئنسٹائن کے دماغ کا وزن کیا گیا
तो उसका वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों के लिए ये 1400 ग्राम है। रिसर्चर्स का ख्याल है कि इसके दिमाग की लाइनिंग पतली थी, जिसकी वजह से आइंस्टाइन के दिमाग में काफी ज्यादा न्यूरॉन्स थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या आइंस्टाइन ऐसे खास दिमाग के साथ पैदा हुआ था या बाद में तब्दीलियां हुई। तहकीक करने पर मालूम हुआ कि जब आइंस्टाइन पैदा हुआ था उसने 5 साल की उम्र के बाद बोलना शुरू किया, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। बोलना शुरू करने के बाद भी वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता था और अपने ही ख्यालों में गुम होकर रह गया था। इसकी कुव्वत हाफजा कमजोर थी। वो लॉजिकल तरीकों से रियाजी और नंबर को प्रोसेसिंग करता था, ना कि उसका रट्टा लगाता था। अपने स्कूल की जिंदगी में अगरचे वो दूसरे मज़ामीन में नाकाम रहा, लेकिन उसने रियाजी और साइंस में महारत हासिल की। रियाजी और साइंस पर उनकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि प्रोफेसर घबरा जाते थे जब वो सवाल करने के लिए हाथ उठाता था, क्योंकि अक्सर आइंस्टाइन के सवालात उस्ताद के लिए भी समझना मुश्किल थे। बहुत छोटी उम्र से वो यूनिवर्स के लॉस को एक छोटी सी इक्वेशन में समेटना चाहता था और ये उसकी जिंदगी का मिशन बन गया। 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 तहकीकी मुकाले शाया करके दुनिया को हैरान कर दिया। इसे PhD की डिग्री दी गई। इंसानियत के लिए नुमायां किरदार अदा करने पर नोबेल इनाम से नवाजा गया। आइंस्टाइन के थीसिस के बगैर साइंस नामुकम्मल है। बहुत से डॉक्टर और साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि आइंस्टाइन का दिमाग इसकी पैदाइश के बाद खास हो गया था। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब उसे अपने सवालों का जवाब नहीं मिल सकता था तो वो अपने दिमाग की मदद से जवाब तलाश करने की कोशिश करता था। ऐसा करते हुए छोटी ही उम्र में उसका दिमाग उसी हिसाब से डेवलप हो गया। आज आइंस्टाइन का दिमाग अमेरिका के द मेथड म्यूजियम में रखा गया है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।